تو فرینڈس، میرے خوابوں کے چکنا چور کے آج قسط 4 سنانے جا رہی ہوں۔ وہ نوٹس مکمل کر رہی تھی جب باہر کا دروازہ بجا۔ اماں کوئی ہے باہر؟ اس نے باورچی خانے سے میں مصروف اماں کو آواز لگائی۔ اماں دروازہ کھولنے چل دی۔ کام میں مصروف زینب کو کے اچانک ہی کان کھڑے ہوئے تھے۔ باہر سے آتی مردانہ آواز کو اس نے پہچاننے کی کوشش کی تو اچھل پڑی۔ احسن ایاز! زینب اماں کمرے میں آئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا، بھیج دوں اندر؟ اسے اماں سے یہ امید نہیں تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اماں نے اسے پکار لیا۔ وہ ہونک بنی نے دیکھتی رہی۔ السلام علیکم، اس نے اندر جا کر لبوں پر مسکراہٹ سجا کر سلام کیا۔ بیٹھو بیٹا، میں آتی ہوں۔ اماں کمرے سے نکل گئی تھی۔ بیٹا بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کمزور لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا مقابل رکھی ہوئی کرسی پر آ بیٹھا اور اس پر نظر ہے جما کر بولا، چند باتیں، چند سوال دل دماغ میں کلبلاتے ہوئے سوالوں کے جواب۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو پریشان نہیں کروں گا اگر آپ ایک بار میری تسلی کر دے تو۔ دیکھیں زینب، بات دراصل یہ ہے کہ ریجیکٹ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ریجیکٹ کر دیا جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ ماسٹر کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں جو شوق کا مرکز بن چکا ہے۔ ایک عجب بے کلی سی لگی ہے دل کو جب سے یہ علم ہوا ہے کہ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا تھا۔ آپ نے زندگی کے سفر میں میری ہم سفری سے انکار کر دیا۔ وہ خاموش اسے تکنے لگا تھا۔ زینب نے سختی سے لب بھینچے، ایک ٹک اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ زینب، میرے ایک سوال کا جواب اگر آپ نے ہاں میں دے دیا تو وعدہ کرتا ہوں نہایت خاموشی سے اٹھ کر میں آپ کے کمرے اور آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا، اور پھر کبھی بھی کہیں بھی آپ سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پلکیں جھکا لی۔ آپ کسی دوسرے شخص میں انٹرسٹڈ ہیں؟ جی نہیں، وہ بنا کسی تردد کے فوراً بول اٹھی تھی۔ احسن کے لبوں پر بڑے خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جیسے کسی نے نئی زندگی کی نوید سنا دی۔ وجہ جان سکتا ہوں آپ کے انکار کی؟ وہ اب کی بار بڑے دھیمے لہجے میں رسانیت سے پوچھا تھا۔ زینب نے خشک ہوتے ہوئے حلق کو محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اماں کا کہیں پتہ نہ تھا اور وہ دروازے کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمام راستے باہر جانے کے بند تھے۔ میرے سوالوں کو رد کر کے جانا چاہتی ہیں تو بے شک جائے، میں راستے میں بیٹھا ضرور ہوں لیکن آپ کا دامن نہیں پکڑوں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ بڑی زمانی بات تھی۔ زینب کے لبوں پر بھی کمزوری سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر کیا ہی اچھا ہے زینب کہ آپ سائل کو کچھ دے کر جائے۔ باتیں بنانا تو بہت آتی ہے آپ کو، وہ آہستگی سے کہہ گئی، لیکن میں باتیں نہیں، زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ زندگی ایسا لگتا ہے جیسے ایک فریم ہے جس میں ایک سادہ سفید کاغذ لگا ہے۔ فی الحال زندگی میرے لیے ایسی سادہ بے رنگ کاغذ ہے۔ آپ کو دیکھا تو یاد آیا کاغذ ہمیشہ یوں ہی نہیں رہتا، اس پر ایک تصویر ابھرتی ہے۔ پھول کھلنے ہیں، جس لمحے آپ نظر آئیں زندگی کے کاغذ پر تصویر ابھر گئی، نقش بیدار ہو گئے، لیکن جب میں رنگ بھرنا چاہا ہے تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میری تمناؤں کا یوں لہا سل نہ کرو زینب، اس نے بڑبڑایا تھا۔ زینب نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسے قید کر رہا ہے، لمحہ بلمحہ اسے مٹھی میں جکڑ رہا ہے۔ وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی، وہ آسمان سے زمین پر آ رہی تھی۔ مجھے مجبور نہ کریں احسن صاحب، وہ دور بستر سے اتر کر دوسری جانب کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں
نہیں کر سکتا جب تک کہ درمیان میں یہ محبت نہ چلی جائے۔ وہ کھڑے ہو کر اس طرح سے بولا، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، مگر آپ مجھے مجبور کر چکی ہیں کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ سارے بدن میں اسے دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگی، بالکل اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں ایک صاف اور کھرا انسان ہوں، جو نظر آتا ہوں وہی ہوں، جو سوچتا ہوں وہ بے دھڑک کہہ دیتا ہوں۔ تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو دل نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے، تو اس لیے میں تمہیں بتا دیا کہ دل نے کیا فیصلہ کر ڈالا۔ گھر تک پہنچا تو ٹھان چکا تھا، وہ جہاں رہتی ہے تمہیں ڈھونڈنا ہے، تم تک پہنچنا ہے، اپنا بنانا ہے، ایمانداری سے جیتنا ہے۔ مقدس جتنا تم دکھائی دیتی ہو، گواہ ہے زینب تم بھی اس بات کی کہ میں سب سے سیدھا راستہ اختیار کیا اور بڑی ایمانداری سے اپنا آپ تمہاری والدہ کے سامنے رکھ کر اسے تمہارا ہاتھ طلب کیا۔ غلط انداز نہیں اپنایا، کوئی بات کو پوشیدہ نہیں رکھی۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ زینب مجھ سے بھی یہی رویہ رکھا جائے؟ مجھے بھی اتنی ہی صفائی سے میری خامی کو آگے کر دیا جائے جس کے بنا پر مجھے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا خرابی ہے مجھ میں جاننا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری والدہ کی اجازت سے یہاں کھڑا ہوں۔ زینب نے اسے دیکھا، کرسی کا پشت اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھامے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ بعض باتوں کا کوئی وجہ نہیں ہوتا حسن صاحب، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تم بالغ ہو، تم شادی کے قابل ہو، آج میرا نہیں کل کسی دوسرے کا رشتہ قبول کرو گی، کیا فرق ہوگا اس میں اور مجھ میں؟ مجھے یہ بتا دو، کوئی زبردستی ہے؟ وہ زچ ہو گئی۔ جوابدہ نہیں ہوں میں، نہیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹ گیا، وہ ایک دم میں اداس نظر آنے لگا۔ مجھے اعتراف ہے، میرے اور تمہارے بھی زبردستی کا کوئی حق، کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی ہو تو میں بتا دیتی ہوں۔ اماں کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ اماں زینب کی آواز میں شکایت تھی۔ اصل میں حسن میاں، میری بیٹی پیدا تو میں دو کمروں کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب محلوں کی سجے ہیں۔ جب اس کے ابا کا انتقال ہوا تھا تو ان کی تنخواہ چند سو روپے مہینہ تھی، اور اب اسے 50,000 بھی گزارا کرنا تو تھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی آخر کسی ایسی عالیشان بنگلے میں جانا چاہتی ہے جہاں 50,000 اپنے نوکروں کو دے دیا کرے۔ اس کے لیے یہ ساری عمر اس گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا کرایہ ہر ماہ اس کے ماموں دیا کرتے ہیں۔ یہ چاہتی ہے جب میں مروں تو ایسے ہی مروں، بے سکون۔ اماں کی آواز بھیگ گئی۔ زینب کو اب مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی، وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور چھت پر چلی گئی۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ کیوں یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا؟ کیوں اس نے دوپٹوں سے آنکھوں کو رگڑا؟ اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ پیچھے کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ میری ماں کو میرے خلاف کر دیا ہے، اس لیے نہ جانے کہاں سے آصف بن کر چلا آیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو اپنے خیالوں سے چونکی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر آئی تو اماں اپنے وقت سے پہلے ہی لیٹ کر سو چکی تھی۔ وہ بھی ان کے برابر آ کر لیٹ کر زندگی میں اچانک آنے والے واقعوں کو یاد کرنے لگی۔ فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کہانیوں کے سفر کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ یہ کہانی ضرور سنیے گا فرینڈز، بہت ہی سنسنی خیز کہانی ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اسے سننے کے بعد آپ کو سبق بھی ملے گا اور منورنجن بھی ہوگا، بہت ہی بڑھیا کہانی ہے۔
اگلا ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. بائے فرینڈس.